السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگ اور دوستو، ماشاءاللہ الحمدللہ خواب کی تعبیر کے عنوان سے ایک سلسلہ شروع کیا، جس کی یہ تیسری چوتھی کڑی کے طور پر آج کی یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اور اس مرتبہ بھی الحمدللہ بہت سارے حضرات نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے متعلق وائس میسیج بھیجے ہیں، اپنی آواز ریکارڈ کر کے بھیجی ہے۔ اور میں نے یہ بتایا تھا کہ جو حضرات اپنے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو وائس میسیج بھیج کر اپنی آواز ریکارڈ کر کے میرے اس نمبر کو بھیج سکتے ہیں، اور پھر ایک عام انداز میں ویڈیو کے ذریعے انشاءاللہ ان کے خواب کی تعبیر بتائی جائے گی۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے خواب کے اندر عطر خریدتے ہوئے دوست کو دیکھا کہ وہ عطر خرید رہے ہیں۔ تو خواب کے اندر عطر خریدنا یا عطر کو دیکھنا یا کسی دوسرے کو خریدتے ہوئے دیکھنا، تو یہ بہت ہی خوشی اور خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے۔ اور ایک عطر کو لگا کر یا عطر کو خرید کر عطر کو لے کر جو انسان خوشی محسوس کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں، اس کے کاموں میں، اور جو بھی جس لائن سے وہ محنت کر رہا ہے، تو اس کے کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ خوشی دکھائیں گے اور بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، جس سے اس کو خوشی حاصل ہوگی۔ پھر انہی صاحب نے اپنا ایک دوسرا خواب بتایا کہ میں خواب کے اندر آم کھا رہا ہوں، مینگو کھا رہا ہوں، کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ تو خواب کے اندر آم کھانا، مینگو استعمال کرنا، تو یہ اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کامیابی ملنے کی امید ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی اولاد سے اس کو نفع پہنچائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو شاندار طریقے پر کامیاب کریں گے، اور یہ خواب بھی اس کے لیے بہت اچھا ہے، بہت بہترین ہے۔ ایک صاحبہ نے بتایا کہ میں نے خواب میں کے اندر دیکھا کہ میرے والد صاحب کے جسم میں جن داخل ہو گیا، آنکھ کے اندر آ گیا۔ پھر اس کے بدن کے اندر سے اس کے بڑے بھائی کے جسم کے اندر وہ جن منتقل ہو گیا، اور جن کا اثرات شروع ہو گئے، اور وہ بھائی پھر اس کو مار رہا ہے، پریشان کر رہا ہے۔ تو خواب کے اندر اس طرح دیکھنا کہ کسی پر جن آ گیا، اور یا پھر وہ تکلیف دے رہا ہے یا کچھ ستا رہا ہے، تو یہ سب شیطان کا ڈرامہ ہے، اور اس سے کوئی ٹینشن اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شریر جنات ہیں وہی شیطان کے قبیل سے ہیں۔ نیک جنات کسی کو پریشان نہیں کرتے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ شیطان کے قبیل سے جو جنات ہیں وہ انسان کو ظاہر میں آ کر بھی تکلیف دے سکتے ہیں، اور خواب کے اندر بھی کچھ الٹا سیدھا دکھا کر شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے۔ تو اس سے اپنے والد کے بارے میں یا اپنے بھائی کے بارے میں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، اور یہ شیطان نے ایسا کر کے دکھایا، اس سے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ خواب کے اندر میں درود پڑھ رہا ہوں، اور میرا معمول روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے کا تھا،
لیکن خواب کے اندر میں درود پڑھا، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دعا کر رہا ہوں، استغفار پڑھ رہا ہوں، اور 80 مرتبہ درود پڑھا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار اور اپنے گناہوں کی توبہ اور اللہ سے دعا کر رہا ہوں، تو خواب کے اندر درود شریف پڑھتے ہوئے دیکھنا یا استغفار پڑھتے ہوئے دیکھنا تو یہ بہت ہی اچھی علامت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق ملے گی، اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اپنے نبی کی خواب کے اندر زیارت بھی کرائیں گے۔ تو یہ درود پڑھتے ہوئے دیکھنا خواب کے اندر بہت ہی اچھا خواب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری اور بشارت ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے خواب کے اندر بارش دیکھی ہے، بارش ہوتے ہوئے خواب کے اندر دیکھی، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو خواب کے اندر بارش کو دیکھنا تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اترنے کا ذریعہ ہے، لہذا وہ اپنے کام میں، اپنے کاروبار میں اور جس لائن سے بھی محنت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ بہت خیر و برکت نازل فرمائیں گے اور اس کے کام کے اندر ترقی دیں گے اور اس کا کاروبار بہت بڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے خوشحالی عطا فرمائیں گے۔ ایک صاحب نے اپنا خواب بتایا کہ میں مدینہ منورہ میں جا رہا ہوں، مدینے میں جاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں اور مدینے کی مقدس مقامات مجھے نظر آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، تو الحمدللہ ماشاءاللہ یہ خواب اس کے لیے بڑی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں اس کو یہ مقدس سرزمین مدینہ منورہ کی زیارت کرائیں گے، اور روضہ اقدس پر پہنچ کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے اللہ تعالیٰ اس کو سعادت دیں گے، اور اگر یہ صاحب اس سعادت سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، مدینہ منورہ کی حاضری دے چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے بعد دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ زندگی میں اس مقدس سرزمین کی زیارت کرائیں گے، اور مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ حج یا عمرے کے ذریعے سے یا کسی بھی بہانے سے اللہ تعالیٰ بلا کر اس مقدس مقام پر پہنچائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ خواب کے اندر ہی صحیح اپنے نبی کی زیارت کرائیں گے۔ ایک صاحب نے اپنا خواب بتایا کہ اس کے والد اس کے دوست کے خواب میں آ رہے ہیں اور اس دوست سے اپنے بیٹے کے لیے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اپنے دوست سے کہو وہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ تو خواب کے اندر اس طرح والد صاحب کا آنا اور دوست کے ذریعے سے اپنے بیٹے کو پیغام پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام ہے کہ اگر بیٹا کسی نامناسب حرکت میں مبتلا ہے یا کچھ گناہ اس کی طرف سے ہو رہے ہیں یا دین کے کاموں میں لاپرواہی ہو رہی ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے اور دین کے دوسرے کام کے اندر غفلت ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک تنبیہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگاہ کر رہے ہیں اور عمل کرنے کا ایک چانس دے رہے ہیں، تو اس خواب کو غنیمت سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت سمجھ کر اپنے اعمال پر نظر کرنی چاہیے، اور اگر نماز روزے میں یا شریعت کے کسی بھی کام میں، دین کے کسی کام میں غفلت ہو رہی ہے تو اس غفلت کو دور کر کے نیک اعمال کی طرف متوجہ ہونا اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگاہ کر رہے ہیں اور ایک اچھے راستے پر ڈال رہے ہیں۔ ایک صاحب نے اپنا خواب بتایا، خواب بہت تفصیل سے بتایا اور خواب کے اندر بہت تفصیل ہے، اور انہوں نے خواب کے اندر یہ بتایا کہ کسی لڑکی سے شادی ہونے کا ان کا خیال اور ارادہ تھا، پھر درمیان میں اس میں بہت ساری رکاوٹیں آئی اور پھر وہ رکاوٹیں دور ہوتی ہوئی بھی نظر آئی، تو اس خواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر وہ مقدر کے اندر وہ شادی ہونا لکھا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ ساری رکاوٹیں ختم کر کے جو ارادہ اور جو خیال اللہ نے اس کے دل کے اندر ڈالا تھا کہ اس لڑکی سے شادی ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ ساری رکاوٹیں ختم کر کے انشاءاللہ وہ اس کا مقصد پورا ہوگا اور وہ اس مقصد کے اندر کامیاب ہوگا۔ ایک صاحب نے خواب کے اندر بتایا کہ میں ڈرائیونگ کرتا ہوں اور کیب ڈرائیور ہوں،
اس کے بعد پھر انہوں نے خواب کے اندر دیکھا، استخارہ کیا، اور استخارے کے بعد خواب دیکھا کہ دوسری لائن میں جانا چاہتے ہیں اور کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، اور خواب کے اندر پارکنگ کے اندر وائٹ کار کھڑے ہوئے دیکھی، اور کچھ ایسی چیزیں دیکھی کہ جن سے معلوم ہوا کہ میں اس لائن کے اندر کامیاب ہو سکتا ہوں اور یہ مناسب ہے۔ تو استخارہ کرنے کے بعد جو خواب نظر آیا، اور جدھر دل جم رہا ہے اور دل کے اندر جو خیال آ رہا ہے کہ میرے لیے بہتر ہوگا، تو سمجھ لو کہ اس استخارہ کے بعد جو خواب نظر آ رہا ہے اور جدھر دل جمی ہو رہی ہے، دل جن چیزوں پر جم رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی میں خیر ہے، اور وہ کام اس کے لیے بہتر ہوگا کہ اسی کام کے اندر وہ لگ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے خواب کے اندر ایک خواب دیکھا، اور خواب سے پہلے انہوں نے کوشش کری ایک عمل کرنے کی کہ جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب کے اندر نظر آ جائیں اور اللہ کے نبی کی مجھے زیارت ہو جائے۔ انہوں نے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہوا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک وظیفہ تھا اس کو کرنے کی کوشش کری، وظیفہ کیا، اور خواب کے اندر دیکھا کہ ایک بزرگ خواب کے اندر آ رہے ہیں۔ تو اس طرح خواب دیکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی خوشخبری ہے، اور اس نے جو وظیفہ کیا اور جو درود پڑھا اور جس انداز سے اس کی یہ محنت اور کوشش ہے اور نیت ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس چہرہ مجھے نظر آ جائے، تو یہ بہت ہی اچھی نیت اور بہت ہی اچھا ارادہ اور بہت ہی اچھی کوشش ہے۔ اور خواب کے اندر صرف بزرگ آئے اور یہ نہیں معلوم ہو کہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں، تو اس خواب کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی تھے، ہو سکتا ہے کہ وہی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بزرگ نظر آئے ہوں۔ اس سلسلے میں مزید کوشش آگے جاری رکھنی چاہیے، اور درود شریف کی کثرت، اور اس سلسلے میں جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، انشاءاللہ کھلے طور پر اور صاف انداز میں، واضح انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زیارت کرائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب کے اندر نظر آئیں گے، یا تو خود بتائیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یا ان کے ساتھ میں، آپ کے ساتھ میں کوئی دوسرا ہوگا، کوئی بزرگ ہوں گے، اور بتائیں گے کہ دیکھو تم نے جو خواب کے اندر دیکھا ہے اور یہ صاحب جو نظر آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی کسی بھی ذریعے سے خواب کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتا دیں گے کہ یہ میں نے تم کو اپنے آخری نبی سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی ہے۔ جہاں تک آپ خواب کے اندر پہنچے ہیں تو الحمدللہ یہ بہت ہی اچھا خواب ہے، اور یہ بھی تمہارے لیے خوشخبری اور کامیابی ہے۔ وظیفہ جاری رکھیں اور کوشش کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر اپنے نبی کی زیارت کرائے گا۔ ایک صاحب نے اپنا خواب بتایا کہ وہ خواب کے اندر حضرات علماء کو دیکھ رہے ہیں، حفاظ کو، علماء کی زیارت کر رہے ہیں، خواب کے اندر حضرات علماء نظر آ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اس کے لیے بہت ہی کامیابی کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ دین سے اس کو قریب لانا چاہتے ہیں، اور دین کا علم اگر اس کی زندگی کے اندر ہے اور اس نے دین سیکھ رکھا ہے، علم دین اس کے پاس موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق اور نیک کاموں کے اندر بڑھنے کی توفیق دیں گے۔ اور اگر اب تک اس نے قرآن کو نہیں پڑھا، دین کا جو ضروری علم ہے اس نے وہ نہیں سیکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو حضرات علماء کی زیارت کرا کے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ شریعت کا علم سیکھنا، قرآن کو سیکھنا، قرآن پر عمل کرنا اور دین کی تمام ضروری چیزوں کو سیکھنا، ان کا علم حاصل کرنا حضرات علماء کے پاس سے، یہ تمہارے لیے ضروری ہے، اور تم ادھر متوجہ ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہے، اور اس کو اس کام میں لگ جانا چاہیے۔ یہ تقریباً 11 خواب ایک عام انداز میں
ویڈیو کے ذریعے سے میں تمام ناظرین کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بھی جو حضرات بھی اپنا خواب اور اس کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو وائس میسیج بھیج کر میرے نمبر پر، جو میرے نمبر یوٹیوب پر موجود ہے، اس پر اپنا وائس میسیج بھیج کر اپنی آواز ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں، اور انشاءاللہ وقت اور موقع ملتے ہی ایک عام انداز میں ویڈیو بنا کر اس خواب کی تعبیر بتا دی جائے گی۔ اور خواب جو دیکھتے ہیں جو بالکل صحیح یاد ہے، صرف اتنا ہی بیان کرنا اور اتنا ہی بتانا تاکہ اس کی صحیح تعبیر تک پہنچ سکیں اور ناظرین کے سامنے اس کی تعبیر پیش کی جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح راستے پر چلنے اور علم دین صحیح سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر چلنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔